30 سے لے کر 31-32 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوامر اور احکامات ہیں۔ آخر میں شکوہ اور جواب شکوہ کا بیان ہوگا۔ طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ، اے طیب طاہر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن مجید کو لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ میرے پیغمبر قرآن مجید آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ میرا پیغمبر قرآن مجید تو لوگوں کو عروج دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے اللہ کی یادگار بن کر آیا ہے، تاہم لوگ رکاوٹ بن گئے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے، اللہ نے آپ کو تو بلندی کے لیے قرآن مجید دیا ہے، آسانی کے لیے دیا ہے۔ اس لیے لوگوں کی تکلیفوں کو اللہ کا عذاب یا اللہ کی ناراضگی نہ سمجھا کریں۔ ہر کام جو ترقی کا ہوتا ہے اس میں مشکلات ہوتی ہیں۔ کوئی اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو فصل تو 6 مہینے بعد جا کر اٹھاتا ہے، پہلے مشقت اٹھاتا ہے، ہل جوتتا ہے، پانی لگاتا ہے، رات کو جاگتا ہے، 6 مہینے بعد فصل ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یار 6 مہینے ہو گئے بیوقوف یہ تکلیف اٹھا رہا ہے، بلکہ سب شاباش دیتے ہیں کہ اس کا مقصد اعلیٰ ہے۔ آگے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں فصل حاصل کرنے کے لیے، ہل جوتنا، زمین کا خراب ہونا اور چیزیں نکل آنا، تو یہ تو رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹوں کو نہیں دیکھا جاتا، مقصد کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کا مقصد آپ کو عظیم بنانا ہے، مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ مشقت اب اتباع ہو جاتی ہے، ہر نعمت میں مشقت ہے اور مشقت کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ساتھ تنگی کی ایک آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک اسی تنگی کے ساتھ دوسری آسانی ہے۔ العسر معرفہ ہے، یسر نکرہ ہے، ایک تنگی کے ساتھ ڈبل آسانی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ قرآن مجید لوگوں کو آسانی کے لیے، لوگوں کو جنت دینے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے ہے۔ لوگ اس میں مشقت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نہیں اتارا ہم نے آپ پر میرے پیغمبر قرآن مجید لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نہ میرا پیغمبر اصل قرآن مجید کو اوکھا کرنے واسطے نہیں اتارا، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ یادگار ہے اللہ کی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ تو اللہ کو یاد کرنے کا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ اللہ آپ کرتے رہے، ذکر یہ ہے کہ اس کا تذکرہ، اس کی پہچان ہو، توحید بیان کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے۔ عظمت قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ حکیم ذات کی طرف سے ہے، اونچی شان والی ذات کی طرف سے ہے۔ قرآن بھی اونچا، جس پر نازل ہوا وہ بھی اونچا، اس لیے مشقت کی بات تو نہیں ہے۔ تنزیلا، یہ اتارا ہوا ہے ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ تو
انعامات والی ذات ہے، خالق ذات ہے۔ اگر ایک کمبھار ایک اپنا برتن بنا کر لوٹا بنا کے یا گھڑا بنا کے وہ نہیں بنتا، تو اللہ سے یہ رہے جرا زمین ہی بنائے، آسمان ہی بنائے، لوگوں کو کیوں تکلیف دے، عذاب کیوں دے؟ لوگ اپنے اعمال کی وجہ کر خود برباد تھی رہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں پر جو عذاب آتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان نے زمین پیدا کی، قرآن مجید اتارا، سارا نظام بنایا، آسمان بنائے، بنا کے پھر اختیارات بھی کسی کو نہیں دیے، حکومت بھی اپنے پاس رکھی ہے، کام بھی وہ خود کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، مخلوق بنائی، پھر بزرگ کے حوالہ کر دیا کہ اب آپ چلائیں، اختیارات پیروں فقیروں کو دے دیے، یہ نہیں ہے۔ حکومت پر بھی خود قائم ہے، آرڈر بھی خود کر رہا ہے۔ الرحمن، وہ اللہ رحمان ہے، علی العرش استوى، حکومت پر خود قائم ہے، آرڈر بھی خود کر رہا ہے، انبیاء پر، اولیاء پر، نیک لوگوں پر، پوری دنیا پر اسی کا حکم چل رہا ہے۔ مختار کل اللہ، لہو ما فی السماوات، اس اللہ کی ملک ہے، اس اللہ کی مخلوق ہے، اس اللہ کی حکومت ہے، ما فی السماوات، ہر اس چیز پر جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ایک مکھی کا پر بھی کسی کا نہیں ہے، سب مخلوق اللہ کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آپ وارث بنے پھرتے ہیں نا، یہ سب آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ زمین پڑی ہے، دادا مالک تھا، دادا فوت ہو گیا، بابا مالک بن گیا، بابا فوت ہو گیا، ہم مالک بن گئے، ہم فوت ہو جائیں گے، اولاد مالک بن جائے گی، بیٹے پوتے، چل رہا ہے نظام، وہ سب کچھ پڑا ہے، یہ ملک نہیں ہے۔ وراثت تو سب اللہ کیا ہے، حکومت تو اللہ کیا ہے۔ وما بینہما، وہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مخلوق کے درمیان میں بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے اللہ کی قوت، ادھر کوئی نظام ہے، کچھ مخلوقیں ہیں، زمین پر بھی ہے، ادھر بھی کچھ مخلوقات ہیں، معلوم ہوتا ہے کچھ مخلوقات فضا میں بھی رہتی ہے، ادھر بھی حکومت اللہ کی ہے۔ وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، وہ جو پانی کے نیچے زمین ہوتی ہے، زمین کے نیچے نرم زمین آ جاتی ہے، زمین آپ گرا دیں نرم زمین نکل آئے گی، اس کے نیچے تحت الثری، دل دل نرم مٹی، اس کے نیچے کوئی چیز ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ آپ کنواں نکالیں نا، ادھر سے کیڑے مکوڑے مینڈک وغیرہ نکل آتے ہیں، حالانکہ اتنی بہت نیچے ہوتی ہے، اللہ ادھر بھی دے رہا ہے، ادھر بھی وہ بس رہی ہے۔ وہ جو نرم زمین کے نیچے ہے، لہو ما فی السماوات، مختار کل اللہ، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ عالم الغیب اللہ، اس کا قدرت بھی کام ہے۔ بادشاہ کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، الہ کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک پاورفل ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے، مجبور نہ ہو، عاجز نہ ہو۔ اللہ پاورفل ہے، آسمانوں پر، زمینوں پر، آسمان زمین کے درمیان، تحت الثری، زمین کے نیچے، سب حکومت اللہ کی ہے۔ اور نمبر دو، اس کا علم تام ہو، معلومات کافی مکمل ہو، اللہ کا علم بھی تام ہے، تب وہ الہ بنتا ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو، یا تو وہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے، کون ہمارے دربار پر آیا، کون نہ آیا، کس نے کیا مانگا۔ جن کو تم پکارتے ہو ان کو علم نہیں ہے، اگر علم ہو بھی جائے پھر طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، نہ بیٹی دینے کی، نہ بیٹا دینے کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا علم تام ہے، لہو ما فی السماوات، اللہ کی قدرت تام ہے، وَإِن تَجْهَرْ، اللہ کا
علم تام مکمل ہے، اوروں کا علم ناقص ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر زہر کریں آپ بات کو، اندر بات ہے آپ کے، اللہ کو علم ہے، آپ نے بات زہر کر دی، اللہ کو علم ہے۔ اگر زہر کریں آپ بات کو تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، زہر بات تو اللہ کو ویسے بھی معلوم ہے، وہ تو تمہیں بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، بے شک وہ اللہ جانتا ہے السِّرَّ، راز کی بات جو آپ کے پیٹ میں ہے، دل میں ہے، اللہ اس کو معلوم کہ یہ پیٹ میں اس میں کیا بات ہے، دل میں اس کی کیا بات ہے، بہر کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ کو سب معلوم۔ وافا، اور راز سے بھی کوئی چھپی ہوئی بات اللہ کو علم ہے، ابھی دل میں بات آئی نہیں، آنے والی ہے، اللہ کو پہلے علم ہے کہ اس کی بات یہ سوچے گا، اس کے دل میں یہ آئے گی۔ اخفا، راز سے بھی چھپی ہوئی بات۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اللہ تمہاری باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تمہارے عقائد کو بھی جانتا ہے، تم موحد ہو یا مشرک ہو، اللہ کو علم ہے۔ تمہارے عقیدے بھی اللہ کو معلوم ہے، تمہارے اعمال بھی اللہ کو معلوم ہے۔ نتیجہ ثمرہ، جب زمین آسمان کا خالق اللہ، قرآن مجید نازل کرنے والا اللہ، حکومت پر قائم اللہ، قدرت تام اللہ کی، علم تام اللہ کا، نتیجہ ثمرہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہ اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے سجدوں کے لائق، نظر نیاز کے لائق، منت منوتی کے لائق۔ لہ الاسماء الحسنی، او وسیلے پیش کرا لیو، غیر اللہ دے نام اللہ دے سامنے لگیدہ کرو، اللہ دے اپنے نام سونے نو، فلاں دا محبہ، فلاں دی برکت، فلاں بابے دا نام ہی نا، بابیاں دے نام سنے نہیں، اللہ دے اپنے نام سنے۔ قل ادعوا اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، ادعوا اللہ، اللہ کو بلایا کرو، اللہ کر کے بلایا